میسیجز کیے تھے یا میلز وغیرہ کی. اس دفعہ کافی کو تو میں نے جواب بھی دیے تھے، لیکن بہرحال اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ سب کو بر وقت جواب دینا اور پھر دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس میں ذرا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسے جو بھی بھائی بہن جواب حاصل نہ کر سکے ہوں ان سے معذرت کے ساتھ ان سب کو میں عید تو گزر گئی لیکن عید مبارک کہتا ہوں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھائیوں بہنوں نے روزے رکھے، عبادات کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات کو، روزوں کو اور دیگر نیک اعمال جو رمضان کی مبارک ساعتوں میں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ باتیں شوال کے روزوں کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ ہوگا. پہلے ایک صدقہ فطر سے متعلق بات یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل اور مستحب ہے، لیکن اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے. اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. اگر آپ عید سے پہلے نہیں دے سکے تو بعد میں دینا تھا، ابھی تک نہیں دیا تو اب دے دیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سوچیں عید گزر گئی تو جی اور کوئی ادا نہ کر سکا تو یار اب تو میرا صدقہ فطر اس سال کا نکل گیا. یہ نکلتا نہیں ہے، آپ کو ادا ہی کرنا ہوگا. اس کے علاوہ شوال کے 6 روزے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو آپ ہی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ شوال رمضان کے بعد جو اب مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو گویا کہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر. تو اسلامک جو پورے سال کے دن بنتے ہیں تقریباً 360 دن ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے 30 دن کے 300 روزے بنے، 6 کے 60 360، تو گویا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب. اس میں غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنا ہی ضروری ہیں، اگر دوسرے دن نہیں رکھا تو پھر فضیلت نہیں ملے گی. بعض کہتے ہیں کہ لگاتار 6 روزے رکھنے ہوں گے، علیحدہ علیحدہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کریں تب بھی جائز، پورے مہینے میں جب کبھی رکھیں تب بھی جائز. دوسرا، ایک ساتھ رکھیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ایک روزہ رکھیں، 2-3 دن کا گیپ کر لیں، پھر ایک روزہ رکھ لیں، پھر 2 دن چھوڑ دیں، پھر ایک روزہ رکھ لیں. آسانی کے ساتھ 6 کی تعداد پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے روزے ہو جائیں گے اور یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. بعض بھائی بہن ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قضا روزے رہ گئے ہیں، رمضان میں کوئی روزے قضا ہو گئے ہیں، کیا ہم وہ رکھ لیں تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے علاوہ 6 روزے، تو کل مل کر یہ 360 کے برابر بنیں گے. اگر آپ رمضان کے روزے جو رہ گئے تھے ان کو ادا کریں گے تو رمضان کے روزے بنیں گے نا، اس کے علاوہ 6 روزے اور رکھنے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قضا روزے رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت کو شخص کو بھی عطا فرما دے. لیکن جو قاعدہ قانون وہ یہی ہے کہ 30 رمضان کے فرض روزے اور 6 نفلی روزے مل کر پھر پورے سال کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم مشورہ دیں گے کہ آپ یہ 6 نفلی روزے رکھ لیں اور اس کے علاوہ پھر قضا روزے اور دنوں میں پورے کر لیں. ایک کالر میرے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. جوابات کی طرف آتے ہیں کہ بھائی نے آفر پہلے کویسچن کیا تھا وہ لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمارے والدین کو ذلیل کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں غلط قسم کے کمنٹس دیتے ہیں. تو کیا چاہے وہ اپنی دولت کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو کیا ہم چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے والدین کا دفاع کرتے ہوئے ان کو جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے دادا دادی یا نانا نانی کی طرف سے، کہ نانا نانی ننیال کی طرف سے آپ کے والد صاحب کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، یا ددیال کی طرف سے آپ کی والدہ کو برا کہہ رہے ہیں. تو چونکہ وہ آپ کے مطلب اصل ہوتے ہیں، آپ ان کی نسل سے ہیں، تو جس طرح ماں باپ کا ادب و احترام لازم ہے ان کا ادب و احترام بھی لازم ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو ہی موقع دیں کہ وہ ان کے دائرہ ادب میں رہ کر جواب دیں. بہت زیادہ چھوٹا جب بڑوں کے مقابلے پر آتا ہے تو بعض اوقات سیلف کنٹرول کھو بیٹھتا ہے
اور ایسی بدتمیزی کر دیتا ہے کہ ان کا گناہ یا ان کی زیادتی کم ہوتی ہے اور چھوٹے کی زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ چھوٹے کو برداشت کرنا چاہیے، دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کر لیں، لیکن لہجے میں نرمی ہو، سختی نہ ہو اور اٹیک نہ ہو، صرف دفاع ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، بہت دور کے کوئی رشتہ دار ہیں کہ جو آپ جن کی نسل سے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور اطراف کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، تو ان سے پھر آپ بالکل گفتگو کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا سخت لہجہ بھی اس میں ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی زیادتی بہت زیادہ کرنے والدین کے ساتھ. لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر چھوٹے بڑوں کے مقابلے پر آتے ہیں تو پھر ان کے چھوٹے آپ کے مقابلے پر آئیں گے، اور اس طرح خاندان میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پیدا ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے، سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے والدین کے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھتا ہے تو آپ کے والدین اور آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، ان سے میل جول چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، وہ اپنے گھر میں رہیں. میل جول زیادہ بڑھتا ہے اور پھر وہ مسلسل یہ حقارت والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی پریشر میں آئیں گے اور وہ الگ گناہ گار ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں سے نہ ملیں تو شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے. السلام علیکم. ایک کالر ایک کال اس سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا نماز تراویح کا ترک گناہ ہے؟ دیکھیں، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار اس کو چھوڑنا برا ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو پھر گناہ گار بھی ہوگا. گویا کہ ایک دن دو دن تراویح نہیں پڑھی، تیسرے دن بھی نہیں پڑھی تو پھر یہ گناہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دو دن کسی مجبوری کی بنا پر رہ گئی تو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور تیسرے دن سے جیسے سٹارٹ کر لی ہے، ایک دو دن چھوڑ دی ہے تو وہ گناہ نہیں کہلائے گا. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کی بھی نہ نکلے، کیونکہ بہرحال یہ سنت موقدہ ہے. ترک کی عادت پڑ گئی تو پھر انسان مسلسل گناہ گار ہوتا رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیا قرآن پاک کو اگر حفظ کیا جائے تو ترجمے کے ساتھ حفظ کرنا لازم ہے یا بغیر ترجمے کے؟ دیکھیں، حفظ قرآن صرف عبارت کے ساتھ ہی لازم تو نہیں ہے، افضل ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے تو نور علی نور ہے. شریعت کی طرف سے مطالبہ دونوں چیزوں کا نہیں ہے کہ ترجمے کے ساتھ یاد کرو یا بغیر اس کے یاد کرو، مطالبہ شرع نہیں ہے. کر لیں تو افضل ہے، نہیں کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسا کر سکتا ہو کہ ترجمہ پورا قرآن پاک یاد کر لیا اور اس کے بعد ترجمہ بھی اس کو یاد ہو جائے، اگر کوئی اتنا اچھا حافظے والا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ پھر جب وہ قرآن پڑھے گا تو ترجمہ بھی ذہن میں آتا رہے گا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ برکت ضرور حاصل ہوگی. لیکن اگر کوئی حفظ کر رہا ہے اور ترجمہ اس کے ساتھ یاد نہیں کرتا تو جو فضیلت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعمل حافظ قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرمائی کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. وہ شخص کو بھی فضیلت ملے گی جس نے ترجمے کو حفظ نہیں کیا. اس لیے یہ ایک افضل اور مستحب کام ضرور ہے، کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا صدقہ فطر رہ گیا تو کیا پھر وہ اگلے سال ڈبل صدقہ فطر دے؟ یہ ابھی میں آپ کو سمجھا چکا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا اس لیے آپ نے کال میں یہ پوچھ لیا. تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عید سے پہلے اگر نہیں ادا کیا تو یہ قضا نہیں ہوا، اس کو فوراً ادا کر لیں، اگلے سال کا انتظار نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ زندگی نہ رہے، تو اس لیے آپ فوراً سے پیشتر صدقہ فطر کو ادا کریں. لیکن بہرحال اگر کوئی پچھلے پورے سال ادا نہ کر سکا تو پھر نیکسٹ ایئر ڈبل صدقہ فطر وہ دے دے پہلے. اور اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ دل میں ارادہ کیا کہ یہ صدقہ فطر قضا والا ہے، یہ ادا ہے. یہ ساری زندگی ادا ہی رہے گا، تو لہٰذا 2 صدقہ فطر دے دیں. لیکن اتنا طویل انتظار مناسب نہیں ہے. جیسی عید گزری ہے، نہیں ادا کر سکے کسی مجبوری کی بنا پر، تو اب فوراً اس کو دے دیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ خلاف سنت اور ترک سنت میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ یہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ حدیث میں ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف آگ ہوگی جس کو وہ اپنے جہنم قرار دے گا، الٹی طرف سیدھی طرف آگ ہوگی جہنم، یا باغ ہوگا اس کو جنت قرار دے گا، الٹی طرف آگ ہوگی اس کو جہنم قرار دے گا. تو سائلی کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو اس طرح اس کے جہنم کو دیکھے اس میں چھلانگ لگا دے. پہلی بات تو یہ کہ یہ چھلانگ لگانے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ جو بظاہر وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ حقیقتاً جنت ہوگی،
اور جس کو وہ اپنی جنت قرار دے رہا ہوگا وہ حقیقتاً جہنم ہوگی۔ اس لیے اگر وہ شخص وہ یہ کہتا ہے دجال بالفرض ہم اس کا زمانہ پائیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر جنت میں نہیں بلکہ اس کی جہنم کو اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ انسان جنت میں جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی سورہ کہف پڑھے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے تو اس کا زمانہ نہیں پایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دجال کے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ دیکھیں یہ ہر ایک کے لیے ہے، جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ سے ہی فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا تعلیم فرمائی کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگو۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے تھے کہ ابھی دجال نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال کی سختی کو جانتے ہیں کہ کتنی بڑی مومنین کے لیے آزمائش ہوگی، اور جب اس طرح کی کوئی یقینی آزمائش آنے والی ہو تو پھر اس آزمائش کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے مقابلے کا جذبہ سینہ بسینہ منتقل کرنا ہوگا۔ پھر جب وہ ظاہر ہوگا تو چونکہ پیچھے سے یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے تو اس زمانے والے غافل نہیں ہوں گے، مقابلہ کر لیں گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل مبارکہ کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگو۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم کریں، دوستوں کو تعلیم کریں کہ بھئی جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھا کریں، فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ جب یہ ہم کرتے رہیں گے پھر اپنی اگلی نسلوں کو تلقین کریں گے، اس سے اگلی نسلوں کو، تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی ہماری نسل ایسی ہے جو دجال کے زمانے میں پہنچ گئی تو یہ روایت چونکہ چلتی چلی جا رہی ہوگی، ایک عادت ہے اور ایک طریقہ کار ہمارے خاندان میں چل رہا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اس زمانے والے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ یہ ہمارے سامنے تو ابھی دجال آیا نہیں تو ہم کیوں پڑھیں۔ یہ پڑھنا اس لیے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ضروری ہے کہ یہ عادت آگے اسی طرح منتقل ہوگی جب ہم زبان سے بھی کہتے رہیں اور عمل بھی کر کے دکھاتے رہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر کسی کی قضا نمازیں سابقہ زندگی کی باقی ہوں تو کیا وہ تہجد پڑھے یا قضا نماز ادا کرے؟ دیکھیں مسئلہ شرعیہ تو یہی ہے جو آپ کو بارہا بتایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات سے کچھ عرصے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ جب تک انسان کے اوپر فرض باقی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کے نفل قبول نہیں فرماتا۔ تو جس جنس کا فرض باقی ہوگا اس جنس کا نفل قبول نہیں ہوگا۔ مثلا نماز کے فرض باقی ہیں تو نفل نماز مقبول نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ باقی ہے، یہ فرض ہے، تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہوگا، پہلے زکوٰۃ فرض ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن مقبول نہ ہونا کا ایک الگ مفہوم ہے اور عمل کا ضائع ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ نفل ضائع ہو جائیں گے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بروز قیامت انسان کے فرائض میں تھوڑی بہت کوئی کمی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ اس لیے اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا اور اس کے نوافل ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے حدیثوں میں آیا کہ وہ زمین آسمان کے درمیان معلق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ قبولیت فوراً عطا نہیں فرمائے گا، تو کوئی ادا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہے کہ تہجد کے ٹائم میں یعنی اس وقت اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے قضا نمازیں پڑھ لے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب و فضیلتیں بھی عطا فرمائے۔ اور تہجد کے وقت میں اٹھنے کی وجہ سے یعنی آخری جو سحری کے ٹائم میں انسان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، جو نفس کے اوپر قہر ہے وہ تو ویسے بھی چاہے قضا نماز پڑھیں چاہے نفل نماز پڑھیں، نفس کے لیے تو اس وقت اٹھنا گرائی ہے اور یہ ایک اچھی نفس کشی ہے۔ تو چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ چاہے تو قضا نماز ادا کر لے، چاہے تو نفل پڑھ لے، لیکن نفل اگر پڑھتا ہے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا یہ نہیں کہ اس کے ضائع ہو جائیں گے، افضل یہی ہے کہ قضا نمازیں وہ فوراً سے پیشتر ادا کرتا رہے تو تاکہ یہ جو اللہ کا قرض ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو امید ہے کہ دونوں باتوں میں سے جو آپ اختیار کرنا چاہیں۔ ایک ہی بہن کہتی ہیں کہ ان کے اگر کسی کا شوہر شرابی ہو کسی عورت کا تو بیوی کو اس سے کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ صرف شوہر کے ساتھ ہی محدود نہیں ہے بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھنے کا حکم ہے، گناہ گار سے نہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم گناہ گار سے نفرت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اسے ٹارچر کرتے ہیں اور اس کو چھوت کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنی سابقہ عزت کبھی حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ گناہوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے
اور گویا کہ ہم نفس و شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ اعلانیہ طور پہ کرے تو ہم ہنس رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اسے نصیحت ہی نہیں کر رہے، اسے عذاب قبر سے نہیں ڈرا رہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوفزدہ نہیں کر رہے اور اس کو اور اچھا رویہ رکھ کے گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. ان دونوں میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی شخص سے گناہ ہوتے ہیں، وہ لگاتار گناہ کر رہا ہے، تو انسان کو غور و تفکر کرنا ہوگا. جیسے بیوی کا مسئلہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بیوی اگر تھوڑی بہت ناراض ہو، وہ اگر بہت زیادہ بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی کی یہ جو ظاہری ناراضگی ہے، دل سے نہیں ظاہری ناراضگی، اسے شراب سے دور کر دے گی، تو بیوی پہ فرض ہے کہ وہ ظاہری ناراضگی کرے، کا اظہار کرے. دوسرا یہ کہ پیار محبت سے لہجے میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، اور کوئی تانا نہ مارے اور برا بھلا نہ کہے، پیار محبت سے اس کو سمجھاتی رہے. یہی افضل صورت ہے. اگر پھر بھی شوہر نہیں شراب چھوڑتا، پھر وہ سوچے کہ اگر میں میکے چلی جاؤں کیا پھر یہ سنبھل جائے گا. اگر ایسا ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کو چھوڑ کر میکے چلی جائے، تاکہ دوری کی وجہ سے شوہر مجبور ہو کر شراب کو چھوڑ دے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ پھر وہیں پر رہے، تلقین کرتی رہے، اس کے شراب پینے کے عمل سے نفرت رکھے، لیکن بحیثیت شوہر کے جو شوہر کا مقام مرتبہ ہے وہ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آج اس شرابی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا فرض ہوگا، یعنی واجب ہے. عدت اور سوگ، یہ کیوں سوگ منایا جاتا ہے، یہ اس کی علت یہی لکھی ہے فقہا نے کہ شوہر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ نعمت جب چھن جاتی ہے تو عورت کو حکم ہے کہ اس نعمت کے چھن جانے پر 4 ماہ 10 دن تک افسوس کا اظہار کرے. اسی کو سوگ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کیسا بھی ہو، ایک اللہ کی نعمت ضرور ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان تمام امور پر غور کرے کہ جن اعمال کو، جن امور کو، جن طریقوں کو اختیار کر کے وہ شوہر کو شراب نوشی سے دور کر سکتی ہے، اسے اختیار کرنا واجب ہے. اگر وہ تمام اختیار کرنے کے باوجود شوہر شراب نہیں چھوڑتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ رہ کر اور اس کی خدمت کرتی رہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خود شراب ڈال کے اس کو پلانا شروع کر دے، یہ طریقہ غلط ہوگا. تعاون نہ کرے، نرمی سے سمجھاتی رہے، لیکن ساتھ رہ سکتی ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ لی ہوں گی. ایک کال اور مزید ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا جب ہم دوران سفر نماز ادا کرتے ہیں تو کیا نوافل اور سنن بھی ادا کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں، مسافر کے لیے چونکہ فرض نمازوں میں بھی رعایت ہے کہ وہ 4 فرض کو 2 کر کے پڑھ سکتا ہے، لہذا سنن اور نوافل کے سلسلے میں بھی اس کو رعایت حاصل ہے کہ چاہے تو پڑھ لے اور ترک کرنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. عام دنوں میں جیسے آپ گھر میں ہیں، حالت اقامت میں ہے، اگر آپ سنت موقدہ چھوڑیں گے، 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے. لیکن دوران سفر اگر انسان سنت موقدہ بھی چھوڑ دیتا ہے، گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو رعایت ہے کہ وہ دوران سفر نمازوں میں تخفیف حاصل کر سکتا ہے. لیکن فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر وقت ہے، موقع بھی ہے، آپ میں ہمت بھی ہے، کوئی عذر بھی ساتھ نہیں ہے، تو پھر سنن نوافل کو نہ چھوڑا جائے. کیونکہ دوران سفر اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو بعض اوقات اتنی پھر انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ گھر آنے کے بعد نفس سستی کرنے لگتا ہے کہ کون سنت پڑھے کون نفل پڑھے، اور اس حالت پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روٹین جو چل رہا ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن بہرحال دوران سفر سنن اور نوافل بغیر عذر کے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا رات میں بھی مکروہ وقت ہوتا ہے؟ غالباً کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دن میں زوال ہوتا ہے ایسے رات کے اندر بھی زوال کا وقت ہوتا ہے. تو یہ دن میں زوال کے وقت کا تصور شریعت نے دیا ہے، رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا، جس وقت چاہے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے غریب، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اس کی بیوی کے پاس ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے، تو شوہر غریب کہلائے گا، بیوی مستحق زکوٰۃ نہیں، شوہر کو دے دیں. یا اس کی بالغ اولاد ہے، غریب لوگ ہیں، بالغ اولاد ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو دینے کے بجائے بالغ اولاد کو دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ بہن نے کہا کہ ان کی بہن کو اس کی شادی ہوئی اور 4 ماہ بعد یہ طلاق ہو گئی. اب یہ کہتی ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ کسی اور جگہ نکاح کریں گے، پتہ نہیں شوہر کیسا ملے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو طلاق یافتہ پا کر کوئی اور اس کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرے، طلاق ہو جائے.
تو کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ اس اپنی بہن کا نکاح کر سکتی ہوں کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میں بھی نکاح میں قائم رہوں؟ دیکھیں بہن، معاملات اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موافق ہو جائیں اور حالات ہماری بالکل مرضی کے مطابق ڈھل جائیں اور کسی کو بھی کوئی تکلیف اور اذیت کم از کم ہمارے قریبی کو نہ ہو۔ حالانکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اگر آپ کی بہن کے ساتھ اس سے معاملات ہوئے ہیں ہمیں افسوس ہے، لیکن بہرحال یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہزارہ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان معاملات کے حل کے لیے جائز طریقے اختیار ہو سکتے ہیں، ناجائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صراحتاً ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا منع کر دیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ میں منع فرمایا۔ جب تک آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں، آپ کی بہن سے اگر آپ کے شوہر ایجاب و قبول کر بھی لیتے ہیں تو وہ ان کے عقد میں داخل نہیں ہوں گی، یہ نکاح باطل رہے گا۔ اس لیے اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے بہن کا نکاح کر لوں، یہ ارادہ بھی گناہ تھا، یہ گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ تھا، اس پر آپ توبہ کر لیجئے، اور آپ جب تک آپ نکاح میں ہیں اپنی بہن کا نکاح شوہر سے نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمدردی آپ کو صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ نکاح میں نہیں آ رہی، اور نکاح بالفرض اگر شریعت اجازت دیتی اور نکاح میں آ جاتی اور آپ کے شوہر آپ کی بہن کو کہیں باہر گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے، تحفے تحائف دے رہے ہوتے، اور آپ کی بہن اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس بہن کی موجودگی میں آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے، تو پھر آپ ہی ہوتی ہیں جو کہ پھر اپنی بہن کو کوس رہی ہوتی ہیں کہ کمبخت یہ کالے سر والی کہاں سے آگے چڑیل، اس نے تو میرا گھر ہی خراب کر دیا۔ تو اس لیے شریعت نے اس قسم کے جو قریبی رشتے ہیں انہیں ایک ہی نکاح میں جمع کرنے کو منع کیا تاکہ قطع تعلق پیدا نہ ہو۔ اسی لیے خالہ بھانجی کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، دو بہنوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، ماں بیٹی کو یعنی ساس سے بھی کوئی نکاح کر لے، اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ اپنی بہن کا بغیر خوفزدہ ہوئے اچھی جگہ تلاش کریں اور نکاح کریں، باقی اللہ تبارک و تعالی جیسا بہتر سمجھے۔ یہ مجھے کنٹرول روم سے کوشچن ہوا کہ کیا شوہر کے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو بہن آپ یہ خیالات چھوڑ دیں، اپنی بہن کا نکاح اور جگہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ پچھلے سال حج اکبر تھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے روز جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، حالانکہ حج اکبر بس سمجھ لیں وہی ہے کہ جو مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ ہمارا خیمہ چونکہ مسجد سے بہت زیادہ دور تھا تو نہ ہم عید کا خطبہ سن سکے نہ جمعے کا خطبہ سن سکے، تو کیا حج پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، خطبوں کے سننے سے حج کی تکمیل کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حج کے دو ارکان ہیں یا دو فرائض کہہ لیں، وہ دو پورے کر لیں آپ حاجی ہو گئے۔ نمبر ایک وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات میں آپ ٹھہرے، اور دوسرا طواف الزیارہ کہ جو 10 ذو الحجہ کو آپ پہلے کنکری مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر حلق کرواتے ہیں، پھر جا کے آپ طواف کرتے ہیں، جس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیں گے آپ حاجی ہو گئے۔ خطبہ وغیرہ سننا کوئی حج کی تکمیل کے لیے لازم نہیں ہے، ویسے سعادت کی بات ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی، انہوں نے بتایا بہن نے کہ بچے کی شاید شادی کی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے شادی ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے کروائی ہے، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات پاک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی رشتے مقرر کر دیے ہیں کہ کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا، تو یہ اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، چونکہ ہم ظاہری طور پہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ہم مطلب رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، پھر ہاں ہوتی ہے، پھر رشتے باقاعدہ ہوتے ہیں، نکاح وغیرہ ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو بھی اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ آپ نے رشتہ کروایا، حالانکہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ کروایا ہوتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ کروایا، لیکن انسان کو بھی اس بات کا مکلف کم از کم کیا ہے کہ ہوگا تو وہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے صحیح اور اچھے رشتوں کی تلاش کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی پڑھی لکھی بچی ہے کسی جاہل اجڑ ہاتھ کے ہاتھ میں دے دیں اور پھر کہیں جی اللہ تعالیٰ نے رشتہ کروایا۔ ہاں بالکل اللہ نے ہی یہاں پہ مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو مکلف اس بات کا بنایا تھا کہ آپ بچی کے لیے صحیح رشتہ تلاش کریں۔ یہ آپ اس بات پہ آپ قابل گرفت ہوں گے۔ اسی طرح لڑکوں کا رشتہ ایسی بچیوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کہ جو ان کے جوڑ کی نہیں ہوتی ہیں۔ لڑکا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، لڑکی بالکل جاہلہ ہے،
اس کے ساتھ، لیکن چونکہ جی خاندان کی ہے، جی میری بہن کی بیٹی ہے، ابا جان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری بہن کی بیٹی ہے، تو وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے اور اس سے بڑے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں انسان کو قابل گرفت رکھا گیا ہے، لیکن صحیح یہی مسئلہ ہے بہرحال کہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اور جہاں اللہ نے مقرر کیا وہیں پر ہوگا۔ لیکن انسان کو چونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں مقرر کیا، اس لیے ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، جب اللہ نے مقرر کیا تو ہو جائے گا، لیکن ہمیں حکم ہے کہ کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر قابل بھروسہ رکھیں کہ اس نے ہی رشتے مقرر کیے ہیں، تو پھر یہ بیلنس قائم ہو جائے گا دونوں چیزوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کے لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور انہوں نے وہاں رشتہ بھیجا ہے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ غالباً شاید یہ چاہ رہی ہوں گی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہو جائے۔ جواب یہی ہے کہ دیکھیں، کوشش کرنا آپ کا کام تھا، زبردستی نہ کریں۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو بھی اور لڑکے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہوگا۔ یہ نہیں کہ لڑکا خودکشی کرنے کی طرف چلا جائے، معاذ اللہ، جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ اگر وہ بیوی مل بھی جاتی تو آپ کیا سمجھتے تھے پوری زندگی بڑے سکون سے گزرے گی؟ وہ آ کے جب چکلا بیلن چلاتی اور خوب کام کرتی تو پھر یہ پتہ چلتا کہ یار اس کے فراق میں خودکشی کرنا میرے لیے بہت نقصان کا باعث ہوتا، یہ تو ویسی ایک عذاب آ گئی گھر میں۔ بعض اوقات ایسی ہوتا ہے لو میرجز کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پوری طرح انسان اس لیے نہیں جانتا ہے کہ بس شیطان کہتا ہے کہ ملنا ہے تو ایک دوسرے کو جانو نہیں، ورنہ عیب کوئی ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک دوسرے کو چھپا کر رکھو، آپ اپنے عیب چھپاؤ، وہ اپنے عیب چھپائے گی، پھر جب ملاپ ہو جاتا ہے سارے پھر تمام چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ محبتیں قائم نہیں رہتی ہیں۔ تو اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنا غلط ہوتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف چلا جائے یا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اگر یہاں ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، وہ آپ کی مرضی کے موافق بھی ہو گیا، اور اگر یہاں نہیں ہونا ہے تو آپ کر نہیں سکتے، لاکھوں وظیفے پڑھیں سب کے سب ناکام، آپ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا تھا لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پھر بیٹھا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں وہ گناہ گار ہوگا اور آخر میں بہرحال اس کو سجدہ صحف کرنا ہوگا۔ جب کھڑے ہو جائیں تو پھر دوبارہ نہ بیٹھیں۔ بعض نے فساد نماز کا قول بھی کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پھر آخر میں سجدہ صحف کریں کیونکہ آپ نے تاخیر کر دی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ حکم شرعی ہوتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد اگر آپ کھڑے ہونے لگے، آپ کو یاد آیا کہ میں نے ابھی بیٹھنا تھا، تو دیکھیں اگر مطلب بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، اور کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوں گے تو نہ بیٹھیں، نماز پہ کنٹینیو رکھیں، آخر میں سجدہ صحف کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس سونا ہے اور 7.5 تولہ سونا، اور شوہر نہیں دیا تھا حق مہر کے طور پہ، اب وہ شوہر کہتا ہے کہ اس کو پہنا کرو تو میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا، اور نہیں پہنو گی تو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اب بیوی نہیں پہنتی تو کیا شوہر پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، دوسرے پر نہیں۔ تو بیویوں کے پاس اگر سونا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے اپنے سونے کے ادا کرنے کی۔ شوہر کس وجہ سے ادا کرے گا؟ وہ بیچارہ خواہ قربانی کا بکرا بنتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے اسی لیے واجب کی ہے کہ انسان اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالے، نمبر 2 مال کی محبت دل سے نکلے، اور نمبر 3 دل سے بخل دور ہو، کنجوسی کی عادت نکلے۔ یہ بہنوں نے اپنا زیور سب سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، شوہر کو اشارے کرتی رہتی ہیں ادا کرتے رہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ان کے مال میں حکمت اللہ نے رکھی تھیں یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں، وہ پامال ہو رہی ہیں۔ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے پاس سے زکوٰۃ ادا کریں، نہیں کماتی تو سونے کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ان کی ہمت ظاہر ہو اور بخل دور ہو، مال کی محبت دور ہو۔ تو شوہر پہ تو ویسی واجب نہیں تھی، ہاں اگر وہ شوہر اپنے طور پہ ادا کرنا چاہتا اور بیوی اس کو کہہ دیتی کہ ہاں میری طرف سے ادا کریں تو بہرحال ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ زیور پہن لو تم مجھے اچھی لگو گی، تو یاد رکھیں کہ بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اس زیور کو پہنے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نخریلی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر میرے پیچھے ہے بیچارہ کچھ کر نہیں رہا، تو ان کو نخرے اس طرح کے زیادہ لگتے ہیں، اور وہ پھر مطلب یہ کہ شوہر کی پسند ناپسند کو بالکل اس طرح نظر انداز کرتی ہیں جیسے یہ شوہر نہیں کوئی نوکر ہے، مانو مانو نہ مانو نہ مانو۔ ایسی بہنیں یاد رکھیں گناہ گار ہوتی ہیں۔ شوہر کی خوشنودی کے لیے بہنوں کو چاہیے کہ اگر شوہر کہتا ہے مجھے اچھی لگتی ہو کہ تم سرما لگاؤ، ہلکا پھلکا میک اپ کرو، اچھے سے کپڑے پہنو، مجھے مسکراتی نظر آؤ، یہ منہ بنا کر نہ بیٹھا کرو،
یہ زیور پہن لو، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے۔ جو بہنیں ایسا نہیں کرتی ہیں وہ بعض اوقات پھر اپنے خود پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں، شوہر کی نگاہ کسی اور عورت پہ پڑ جاتی ہے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہاں بیوی اگنور کرتی چلی جا رہی ہے، اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، تو پھر شوہر جب ادھر چلا جاتا ہے پھر ان کی عورت جاگتی ہے اندر کی، اور وہ سلطان راہی بن کے کود جاتی ہے میدان میں کہ خبردار جو کسی اور کی طرف گئے۔ تو آپ ہی نے تو شوہر کو دھکا دیا ہے، اس کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے اس کی خوشیاں آپ پوری کریں، اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں، بشرطے کہ جائز ہوں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بہن نے ان کی بیوی نے ان پہ الزام لگایا زنا کا معاذ اللہ، تو یاد رکھیے کہ اگر ایسا نہیں ہے، بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس پہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتی تو وہ ان پہ حد قذف لگے گی، 80 کوڑے کی سزا ہے اس پہ، اور چونکہ ابھی حد تو جاری ہوتی نہیں تو یہ میدان محشر میں قابل گرفت ہوں گی۔ اس طرح کے الزامات نہ شوہر بیوی پہ لگائے اور نہ بیوی شوہر پہ الزامات لگائے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں کال نہیں کر سکے ان سے گزارش ہے اگر چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، لیکن جوابات کے لیے میں بارہا عذر بیان کر چکا ہوں، لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، میں اس لیے آپ کو ای میل چلا دیتا ہوں کہ بعض بہت ہی زیادہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کے ارجنٹ مسائل ہوتے ہیں، کوشش کر کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی 3000 سے زیادہ میلز میری پینڈنگ پڑی ہیں، کیونکہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں میں جواب نہیں دے پاتا ہوں۔ تو بہرحال آپ بھیجنا چاہیں بھیج دیں، لیکن جواب کے لیے جلدی نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ہی واقعی آپ کا ارجنٹ مسئلہ ہے تو آپ اس کا ارجنٹ لکھ دیں، اور واقعی وہ ارجنٹ والا مسئلہ بھی ہو تو ہم جلدی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بھیج دیجئے، جلدی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خوش و خرم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا